this is Ikra Nawaz and today we are going to discuss about Al-Mawardi. ایک مسلم پولیٹیکل فلاسفر ہیں اور CSS اور PMS کے اندر ان کو لے کے کئی بار کوشچن پوچھا جا چکا ہے, تو آج ہم اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے والے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں. ان کا جو پورا نام تھا وہ تھا عبدالحسن بن محمد بن حبیب الماوردی. ٹھیک ہے, ہم بس اتنا سا نیم یاد کر لیتے ہوتے ہیں ان کا, لیکن ان کا پورا نام یہ ہے. آپ 974 میں پیدا ہوئے اور آپ نے 86 ایئرز میں 1058 میں وفات پائی. ٹھیک ہے, اور آپ کا جو تعلق تھا وہ شافی اسکول آف تھاٹ سے تھا. رائٹ, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ نے لاء کے اندر بہت ایکسیلنس حاصل کر لی ہوئی تھی, تو جو اس ٹائم کے خلیفہ تھے عباسی کیلف جن کا نام تھا القائم, انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ ہماری ریاست کے اندر قاضی القضات جو ہیں وہ بن جائیں. تو الماوردی نے اس عہدے پہ فائز ہو گئے. رائٹ, پھر کچھ عرصے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو کیلف ہوتے ہیں وہ انہیں آفر کرتے ہیں کہ آپ قاضی القضات آف امپائر کا جو ٹائٹل ہے ہم آپ کو اس سے نوازنا چاہتے ہیں. تو آپ نے یہ کہہ کے اس چیز سے انکار کر دیا کہ بہت سے ڈیزرونگ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں اس ٹائٹل کے, تو یہ کہہ کے آپ نے یہ ٹائٹل لینے سے انکار کر دیا. اس کے علاوہ الماوردی کے بارے میں جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی کسی بھی رائٹنگ کو پبلش نہیں ہونے دیا. آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری رائٹنگ سے خوش نہیں ہے, تو جب میں مرنے لگوں تو انہوں نے اپنے کلوز فرینڈ سے کہا کہ آپ نے میرا ہاتھ تھام لینا ہے, اگر آپ کو لگے اس کا ہاتھ سخت ہے تو آپ نے میری جو پبلیکیشن نہیں کرنے دینی ہے, آپ نے میری بکس کو دریا میں بہا دینا ہے, اور اگر آپ کو لگے کہ میرا ہاتھ نرم ہے تو آپ نے میری ساری بکس کو پھر بے شک آپ پبلش کر دیجیے گا. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے فرینڈ نے یہ کہا کہ ان کا ہاتھ نرم تھا ان کی ڈیتھ کے ٹائم, تو اس کے بعد ان کی ساری بکس کو پبلش کر دیا گیا. اسی لیے ہمارے پاس آج ان کی تھیوری آف امامت ہمارے پاس موجود ہے. الماوردی جو تھے وہ اس چیز کو بہت زیادہ وہ کہتے تھے کہ جو انسٹیٹیوشن آف امامت ہے نا یہ شریعت کے اندر لازم ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو ریفرنس ہے یہ میں قرآن سے دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنایا, پھر ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں قانون واضح کیے, اور پھر بہت سی جو گورنمنٹس ہیں ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے اس پوری دنیا کو پراپرلی ایڈمنسٹر کرنا ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن سنبھالنی ہے. لہٰذا ہماری شریعت کے اندر ہمیں حکم ہے کہ ہم اس انسٹیٹیوشن کو قائم کریں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو امامت ہے نا اس کے 2 طرح کے آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے کتنے آبجیکٹیوز ہیں؟ 2 طرح کے اس کے آبجیکٹیوز ہیں, یا آپ ٹائپس کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلا ہے ریئل موٹیو آف امامت اور دوسرا ہے مشینری آف امامت. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ امامت یا اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ بلڈ کریں. تو اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ رول آف جسٹس اینڈ ٹروتھ جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی میں پریویل کرے گا, اور جسٹس تبھی پریویل کر سکتا ہے جب ایک اتھارٹی آپ کی سوسائٹی میں موجود ہو. رائٹ, اور مشینری آف امامت سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسی ڈیوائس یا ایک ایسا سسٹم آف گورنمنٹ جو کہ صحیح کو برے سے الگ کرنا جانتا ہو, نیکی کو بدی سے الگ کرنا جانتا ہو. ٹھیک ہے, اور سینکشن کو پروہیبٹڈ چیزوں سے سیپریٹ کرنا جانتا ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جو ریئل موٹیو امامت کا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو آپ کی سوسائٹی ہے وہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل بانڈ کے اندر جو ہے نا وہ بندھی ہوئی ہے. رائٹ, یہ انہوں نے کانسیپٹ دیا امامت کا. اچھا جی, اب اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو امامت کا انسٹیٹیوشن ہے یہ اس لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ پرانے ٹریڈیشنز یا ہسٹری سے چلتا آ رہا ہے یا یہ ایک فارم آف گورنمنٹ بنتے ہیں, بلکہ اس لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ جو ہے آپ اس کے ذریعے آپ جسٹس کو مینٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ اس لیے جو یہ انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں اس کے اندر جو آپ کا امام ہے نا وہ آپ کی کمیونٹی کے کنسنسس سے آنا چاہیے. تمام کمیونٹی کی رضامندی سے آپ نے اپنا امام چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ اپنا امام چوز کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کا ایک کانٹریکٹ ہوگا اپنے امام کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایک کانٹریکٹ ہوگا بٹوین 2 پارٹیز. وہ کون سی ہیں؟
رولر امام اور رول جو آپ کی سوسائٹی ہے. امام اپنے لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کرے گا کہ میں آپ کو نبی شہنشاہ سرکار اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گورن کروں گا, اور آپ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ بدلے میں اوبیڈینس شو کریں گے, لویلٹی دیں گے اپنی. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ جو امام ہوگا نا وہ سب سے پہلے جو نبی شہنشاہ کا وائس جرن یعنی ان کا خلیفہ ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اچھا جی, پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک اس چیز کو بھی ڈسٹنکٹ کرتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ ہے گورنمنٹ بیسڈ آن ریزن, اور دوسری گورنمنٹ ہے بیسڈ آن ریویلڈ لاز. اب اس کے دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تھی جو کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کے اوپر, مطلب نبی شہنشاہ کی جو امامت کا دور تھا کہ آپ کو ڈائریکٹلی لاز اللہ تعالیٰ سے ریویل ہوا کرتے تھے. اب یہ جو گورنمنٹ ہے بیسڈ آن ریزن, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اب لاز موجود ہیں قرآن پاک کی صورت میں, آپ پیس بھی نبی شہنشاہ کی سنت کی صورت میں. ٹھیک ہے, اور اجتہاد کا انسٹیٹیوشن ہے آپ کے پاس. اس کے علاوہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے دور حکومت میں جو بھی فیصلے ہوئے اور جس طرح سے فارم آف گورنمنٹ کو انہوں نے بنایا, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر بیس کر رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ بیسڈ آن ریزن ہے نا, یہ کس چیز کو گارڈ کرتی ہے؟ اٹ گارڈ اگینسٹ میوچل انجسٹس نہیں ہونے دے گی آپ کی سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, کوئی لڑائی, کوئی انارکی, کچھ بھی نہیں ہوئے گا. لیکن جو گورنمنٹ بیسڈ آن ریویلڈ لاز ہے نا, یہ پازیٹیو انفورسمنٹ آف لا اور جسٹس ہے. ٹھیک ہے, ان میوچل فرینڈشپ. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایڈمنسٹر کرتی ہے ریلیجیس افیئرس کو. ٹھیک ہے, اور آدمی کو پریپیئر کرتی ہے کہ آنے والی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہو سکے. ٹھیک ہے, تو اب ہم لوگ جو ہیں ہمارے پاس یہ ہم گورنمنٹ بیسڈ آن ریویلڈ لاز کے اوپر بھی یہ امامت جو ہے وہ بیس کرتی ہے. کیونکہ ایک امام کے پاس اب وہ جتنے بھی ریویلڈ لاز ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس امامت کے یا تھیوری آف امامت کے فیچرز کیا ہیں, کیا فنڈامنٹل لاز جو ہیں وہ آپ نے ہمیں دیے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ یہ جو امامت ہے نا, یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک نیسیسری ریکوائرمنٹ ہے شریعت کی. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ امامت از نیسیسری ریکوائرمنٹ فار شریعہ اینڈ ناٹ اے ریکوائرمنٹ آف ریزن. ریزن کی نہیں بلکہ ہمیں شریعت میں کہہ دیا گیا ہے. سو اٹ از دیئر فور اپوائنٹمنٹ آف این امام بائی کنسنسس آف مسلم کمیونٹی از اوبلیگیٹری. یہ ہم پہ اوبلیگیٹری ہے کہ ہماری مسلم سوسائٹی, ہماری مسلم کمیونٹی کے کنسنسس سے ہم اپنا ایک امام منتخب کریں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا ہے کہ جس کو منتخب کرنا ہے آپ نے اس کو مینز آف الیکشن سے منتخب کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کہتا ہے کہ if there is no consensus, وہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر آپ کی سوسائٹی میں وہ اپنی سوسائٹی میں کنسنسس نہیں ہو پائے نا کسی بھی امام پہ, تو پھر آپ کیا کرو, پھر آپ الیکشن ہیلڈ کرو. الیکشن ہیلڈ کرو گے, آپ ایک الیکٹورل کالج بلڈ کرو گے. ٹھیک ہے, ان میں وہ لوگ ہوں گے, الیکٹورل کالج میں وہ لوگ ہوں گے they having faith in justice, having knowledge of religion, interest in people and wisdom. ٹھیک ہے, جو انصاف پسند لوگ ہوں, جنہیں آپ کے مذہب کا علم ہو اور آپ کے پاس لوگوں کے بارے میں, لوگوں کی نیڈز وانٹس کا آپ کو پتہ ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ کوالیفیکیشن کیا ہوگی امام کی. وہ کہتا ہے کہ جو امام جو ہے نا اس کی جو بیسک کوالیفیکیشن ہے نا وہ جسٹس پسند کرتا ہو, لرننگ, انٹیگریٹی آف فزیکل سینسز ہوں, فزیکل آرگنس کی جو انٹیگریٹی ہے وہ ہونی چاہیے, وزڈم, بریوری, اور موسٹ امپورٹنٹلی قریشی ڈسینٹ سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا قبیلہ وہ قریشی خاندان سے ہونا چاہیے. ہمارے نبی شہنشاہ بھی قریشی خاندان سے تھے. پھر وہ کہتا ہے کہ الماوردی کا ایک بیسک فیچر یہ تھا کہ انہوں نے نا آرٹیفیشل فیکٹرز نہیں کنسیڈر کیے امام کے لیے کہ بھئی اس کی عمر اتنی ہو جائے یا اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہو. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں پوائنٹر کہاں چلا گیا, پوائنٹر غائب ہو جاتا ہے, یہ رہا پوائنٹر. یعنی ایج کو نہیں انہوں نے دیکھا کہ پراپرٹی اور یہ اس کی ریزیڈنس, انہوں نے کہا یہ ڈیموگرافک فیچرز نہ اس کو دیکھو, بلکہ آپ یہ دیکھو کہ کیا وہ اتنا کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اچھائی کو برائی سے سیپریٹ کرنا جانتا, اس کو پتہ ہو کہ رائٹ اور رونگ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے کہ رائٹ اور رونگ کیا ہے. ٹھیک ہے, ڈیزرونگ اور ڈیزرونگ کے درمیان وہ فرق کر سکتا ہے کہ نہیں. اس کے بعد پانچواں فیچر کیا ہے, دیر شوڈ بی
2 ways آف الیکشن, 2 طرح کے طریقے ہو سکتے ہیں. اچھا یہ دونوں, اچھا الماوردی کی نا ایک اچھی بات یہ تھی کہ الماوردی نے نا جتنے بھی ہمیں چیزیں بتائی ہیں نا اس کا ریفرنس انہوں نے یا تو ڈائریکٹ قرآن مجید سے لیا ہے, یا خلفائے راشدین کے دور سے لیا ہے, یا جو اس ٹائم پہ اجتہاد ہوتا رہا اس کے بیس پہ لیا. انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یا تو ایدر امام شوڈ بی الیکٹڈ بائی دا کوالیفائڈ ووٹرس, یا تو لوگ ڈائریکٹلی اپنے امام کو اپوائنٹ کر لیں, اور شوڈ بی نومینیٹڈ بائی آؤٹ گوئنگ امام, یا جو امام آپ کا جو اس ٹائم امام ہے اور وہ ریٹائر ہونے والا ہے یا جانے والا ہے, یا اس کی مطلب ہیلتھ کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں تو وہ بھی نومینیٹ کر کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, دا چوائس شوڈ بی کنفرمڈ بائی دا پیپل. اس کے بعد انہوں نے نومینیٹ کیا ہے تو نومینیٹ کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھ لیا جائے. اٹ واز کمپلیٹلی ان کنزوننس ود دا اسپرٹ آف لا آف سکسیشن ان آبزروڈ ان رائٹلی گائیڈڈ کلمہ. نے کہا کہ یہ جو اس نے ہمیں بتا دیا نا یہ خلفائے راشدین کے دور پہ بھی ایسے ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اوکے جی. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, اپوائنٹڈ امام شوڈ بی میڈ لمیٹڈ. وہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر اس کو اپوائنٹ کیا ہے نا یا نومینیٹ کیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے. ٹھیک ہے, اور تب تک آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے اسٹیٹس میں جو ہے وہ چینج آ گیا ہوا ہے. پھر وہ کہتا ہے الیکشن نامینیشن شوڈ بی فالوڈ بائی بیچ. جب آپ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو امام آپ نے چوز کر لیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ساری جو کمیونٹی ہے جو لوگ ہیں وہ اس کی بیعت لیں گے. بیعت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ امام کو بتائیں گے کہ ہم آپ سے پرومس کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لوئل رہیں گے, اور امام ان کے ساتھ یہ پرومس کرتا ہے کہ وہ ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے, لیجیٹیمیسی آف الیکٹڈ امام کے اندر وہ کہتا ہے کہ اب جو امام آپ نے چوز کر لیا نا اب اس کا رول لیجیٹیمائز ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چونکہ ووٹنگ کے تھرو آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 2 فرض کریں 3 لوگ تھے جو الیکشن پہ کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, نمبر 2 جو ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ جو نمبر 1 تھا نا وہ بہت زیادہ ہائیلی کمپیٹنٹ تھا, ہائیلی کوالیفائڈ بندہ تھا. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے چونکہ یہ جو بندہ یہ سلیکٹ ہو چکا ہوا ہے تو اب یہی لیجیٹیمائز رہے گا, اب آپ اس کو نہیں دیکھو گے. لیکن وہ کہتا ہے کہ شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. شریعہ جو ہے وہ شریعہ از اگینسٹ دس پرنسپل. شریعہ نے کہا ہے کہ یہ الماوردی کا پرنسپل ٹھیک نہیں. کیونکہ لیس کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ کین ناٹ بی الیکٹڈ ایز امام ان دا پریزنس آف ہائیلی کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ کے ہوتے ہوئے آپ لیس کوالیفائڈ کو اپنا امام کیسے منتخب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس نے کہا ہے کہ اگر تو ایک ہی پرسن ہے, اگر ایک ہی بندہ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو الیکشن کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے اندر جو شیعہ کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک بندہ ایک ہی ہے پھر بھی آپ الیکشنز کروائیں. ٹھیک ہے, اس کی حکومت کی لیجیٹیمیسی کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے ایگزسٹنس آف 2 امامز از اللیگل. ایک نیام میں 2 تلواریں جیسے نہیں رہ سکتی, اس طرح ایک کمیونٹی میں 2 امام نہیں ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ الفارابی نے کہا تھا کہ 2 سے 3 جو ہیں وہ کونسلز آف فلاسفرز بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 12 کوالٹیز پوری نہیں ہوتی تو. لیکن انہوں نے کہا نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. ایک ٹائم پہ ایک ہی رولر ہوتا ہے, امام بھی ایک ہی ہونا چاہیے. ہاں, اگر آپ کی جو ریاست ہے وہ سیپریٹ ہوئی ہے کسی جیوگرافیکل بیریئر کی وجہ سے, جیسے فرض کریں یہ اوشن ہے, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں 2 امام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہاں گیا یہ رہا, if their territories are different and far flung and are widely separated by ocean, تو آپ 2 امام کنسیڈر کر سکتے ہیں. اوکے, اب ہم دیتے ہیں سکسیشن آف امام. ٹھیک ہے, وہ کیسے, اس کے کیا رولز ہیں, ہمیں اس کے بھی رولز آپ دیکھ گئے. انہوں نے کہا کہ جو ایگزسٹنگ امام ہے وہ نومینیٹ کر سکتا ہے اپنے سکسیسر کو. ایسا بھی اس کا ریفرنس بھی آپ نے ہمیں خلفائے راشدین کی کمیونٹی سے دے دیا کہ ابو بکر جو تھے وہ اپنے ٹائم پیریڈ میں عمر کو نومینیٹ کر گئے تھے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی امام سوٹیبل پرسن کو نومینیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ ایز اے سکسیسر, لیکن وہ نومینیٹ کر سکتا ہے لیکن اس کا ایک شرط بتا کے گئے کہ وہ اپنے باپ, اپنے بیٹے یا اپنے کسی ریلیٹیو کو نومینیٹ نہیں کر کے جا سکتا. ٹھیک ہے,
انہوں نے کہا ہے کہ یہ نومینیشن تب تک افیکٹو بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ جس بندے کو نومینیٹ کیا گیا وہ اس کا کنسنٹ حاصل نہ کر لیا جائے. فرض کریں کہ دو لوگ, ایک امام نے ایک بندے کو کہا ہے کہ میں نا اس پرسن اے کو نومینیٹ کر کے جا رہا ہوں, اور پرسن اے جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے امام بننے میں, تو یہ نومینیشن ویلڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ امام کین اپوائنٹ دا الیکٹورل کالج. اگر امام نومینیٹ نہیں کر کے جا رہا, کسی ایک پرسن کو اپنا سکسیسر ڈیفائن نہیں کر کے جا رہا, تو وہ الیکٹورل کالج ڈیفائن کر سکتا ہے کہ 6 لوگوں کا فرض کرے گروپ بنا دیا ہے کہ ان 6 میں سے نا کسی ایک کو آپ امام بنا دیں. اس کا بھی انہوں نے اسی کے اندر سے لیا کہ حضرت عثمان کو بنایا گیا خلیفہ, حضرت عمر کی شورا نے, انہوں نے الیکٹورل کالج بنایا تھا اور انہوں نے پھر حضرت عثمان کو لوگوں کی رضامندی سے امام بنا لیا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک اور چیز بھی کہی, انہوں نے کہا کہ ایک امام جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں 2 سے 3 جو ہے نا وہ اپنے ہائر یا اپنے جو سکسیسرز ہیں وہ بتا کے جا سکتا ہے. اس کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا نبی شہنشاہ کی زندگی میں کہ آپ نے غزوہ موتا کے اندر نا, بیٹل آف موتا کے اندر آپ نے 3 لیڈرز جو تھے نا وہ بتا دیے تھے. آپ نے ایک سیکوینس بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے زید بن حارث جو تھے وہ کمانڈر ہوں گے, اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر جعفر بن ابو طالب ہوں گے, اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ وہ اس کے کمانڈر بنیں گے. ٹھیک ہے. اور ان 3 لوگوں کو وہ ڈیفائن کر کے تھے, تیسرے کے بعد جو مرضی جو ہے وہ کمانڈر بن سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح بھی یہ ہم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے بات کر لی, ہمارا امام سلیکٹ ہو گیا, ہمارے امام کی سکسیشن بھی ہم نے بتا دیا. اب اس امام کی ڈیوٹیز کیا ہیں نا. سب سے پہلے تو جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے اپنی کمیونٹی کے فیتھ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس سارا کچھ موجود ہے, آپ کے پاس سورسز سارے موجود ہیں, آپ کے پاس قرآن پاک ہے, آپ کے پاس نبی شہنشاہ کی جو سنت ہے وہ موجود ہے, آپ کے پاس خلفائے راشدین کی لائف موجود ہے. ٹھیک ہے. اجتہاد جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ سلف العلماء جو ہے نا یہ خلفائے راشدین کے ٹائم کے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے فیتھ کو وہ کرنا ہے, آپ نے اسلامک پرنسپلز کے اندر مینیپولیشن نہیں ہونے دینی ہے, ایگزیکیوٹ جسٹس, آپ نے اپنی ریاست کے اندر انصاف کا بول بالا کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے آدمی کو آدمی کے ظلم سے بچانا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو ویک ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر, آپ نے اس کو اتنا انکریج کرنا ہے کہ وہ اسٹرونگ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکے. آپ نے اپنی کمیونٹی, اپنی سوسائٹی کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو دیکھنا ہے, آپ نے اس کو فوراً ایگریشن سے بچانا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے قرآنک کوڈ کو انفورس کرانا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کنٹری کے اندر, آپ کے اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی لاز بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا وہ قرآن مجید اور سنت کے اکارڈنگ ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. جہاد, اگر وہ دیکھتے ہیں کہ جو فورن اگریشن ہے وہ اگر ہو رہا ہے تو آپ نے اپنی کنٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جہاد ویج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھنا ہے کہ اگر تو وہ لوگ جو فورنرز یا جو فورن اگریشن کر رہے ہیں, اگر تو وہ ذمی بن کے آپ کی ریاست کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی لڑائی نہیں. ٹھیک ہے. ٹو کلیکٹ دا ٹیکسز, آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنے. اس کا ریفرنس بھی انہوں نے قرآن مجید سے دیا, قرآن مجید کی آیت کوٹ کی کہ بتایا کہ آپ نے ٹیکس کہاں سے کلیکٹ کرنا ہے, اور جو آپ نے زکوٰۃ کلیکٹ کرنی ہے اس کو آپ نے کہاں کدھر خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے جو امپلائیز ہیں نا وہ آنیسٹ ہونے چاہیے, یہ چیز آپ نے غور کرنا ہے اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے کیا کرنا ہے, اس نے اپنی ریاست کے جو افیئرز ہیں نا ان کو پرسنلی دیکھنا ہے. بے شک ابھی ہم نے اس پہ بات کریں گے کہ جو امام ہے نا وہ اپنے لیے ایک وزیر بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کی اگزامپل بھی انہوں نے اسی خلفائے راشدین کے ٹائم پیریڈ سے اور یا بعد میں آنے والے خلیفاؤں کی صورت میں دی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے وزیر اپوائنٹ کیا ہوا ہے جو آپ کے اسٹیٹ افیئرس کو دیکھ رہا ہے, لیکن ایک امام جو ہے اس کو پرسنل سپرویژن پبلک افیئرس پہ بھی رکھنی چاہیے ہے. ٹھیک ہے. اس کو اپنی نیشنل پالیسی کو خود دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو خود دیکھنا ہے اس نے. اب ایک امام کو ریموو کیسے کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو الماوردی کے قریب یہ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسٹیٹیوشن بہت ہی قابل احترام انسٹیٹیوشن ہے اور آپ امام کو ریموو نہیں کر سکتے, لیکن آپ ایک امام کو صرف تب تک ریموو کر سکتے ہو یا تب ریموو کر سکتے ہو جب آپ ایک سگنیفیکنٹ چینج دیکھیں اس کے اندر, اس کی اتھارٹی کے اندر. وہ چینج کیا ہے؟ سب سے پہلا چینج یہ ہے کہ اس کا مورل سٹیٹس چینج ہو رہا ہو.
ٹھیک ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ ہی لوزز ہز سینس آف جسٹس. یہ اس نے کہا تھا کہ امامت کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی ریاست کے اندر انصاف پسندی ہو. تو سینس آف جسٹس ختم تو پھر اس امام کا کیا کرنا ہے؟ فیتھ ان اسلام، اس نے بھی اس کا ایک امپورٹنٹ ڈیوٹی بتائی تھی کہ اسلامک پرنسپلس کو اس نے وہ کرنا ہے. تو اسلام سے فیتھ اٹھ گیا تو امام کس بات کا؟ یا وائلیٹس پرنسپلز آف شریعہ، شریعت کوئی فالو نہیں کر رہا اور ان کو وائلیٹ کر رہا ہے تو ہی کین ناٹ بی امام اینی مور. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اگر اس کی وہ کوئی فزیکل سینس وہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی سونگنے کی سوچنے کی حص ختم ہو گئی ہے، اس کا کوئی باڈی آرگن جو ہے جو جیسے کہ اس کا آنکھ جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں تو پھر وہ امام نہیں رہ سکتا نا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اس کی اسٹیٹس میں چینج آ گیا، یعنی فرض کریں کہ فورن اگریشن کے اندر وہ اس کو اغوا کر لیا گیا. ٹھیک ہے. وہ اب پرزنر ہے ذمیز کے ہاتھ میں یا کفار کے ہاتھ میں. تو پھر اس نے کہا کہ اب وہ امام نہیں ہے لیکن مسلم کمیونٹی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے پیچھے جائیں، اس کو چھڑائیں وہاں سے. ٹھیک ہے. اب اس کا ایک کانسیپٹ آف جسٹس بھی تھا. آپ نے کہا کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا جسٹس کی بہت امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. اور جسٹس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو آپ خلیفہ جب کوئی بھی جج اپوائنٹ کرے گا تو اس نے میک شور کرنا ہے کہ اس کے اندر نا یہ 7 خوبیاں موجود ہونی چاہیے. سب سے پہلے اس نے کہا کہ میل سیکس ہونی چاہیے، مرد جو ہے اس کو جج بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ اور ابو جریر جو ہیں وہ اس چیز سے نا کہتے ہیں کہ ویمنس کو بھی آپ جج بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. خیر سب سے پہلا پوائنٹ ہے میل سیکس ہونی چاہیے، کلیور اور انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سلیو نہیں ہونا چاہیے، فری مین ہونا چاہیے. کلر چینج نہ کر لیں اس کا. فری مین ہونا چاہیے اور موسٹ امپورٹنٹلی مسلم ہونا چاہیے، اونیسٹ ہونا چاہیے، پائس ہونا چاہیے، انٹیگریٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ویل ورسڈ ہونا چاہیے ان پرنسپلز آف لا، اس کو قانون کا سب پتہ ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی جج بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہی شوڈ ناٹ ہیو اینی ڈیفیکٹ ان پاور آف، سیم وہی امام والی بات کہ اس کے فزیکل وہ ساری پاور آف سینگ، ساری سینسز جو ہیں ٹھیک ہونی چاہیے، فزیکل آرگنز جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو یہ والا ایڈمنسٹریشن ہے نا، جو جسٹس کا انسٹیٹیوشن ہے، یہ بہت سیکرڈ ہے، یہ بہت مطلب ایک انسٹیٹیوشن ہے ایسا جس کی رسپیکٹ کی جائے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز جو آپ کا جج ہے نا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایبسولیوٹلی سرٹن پرسنلی رسپانسبل فار دیس کوالٹی. ہاں اس کی کوالٹیز جو ہیں وہ اس کے پاس ہر طرح کا نالج موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو جج ہے وہ امپارشل ہو کے جسٹس ڈیلیور کرے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جب ایک آدمی کو نا ونس اے مین ہیز بین اپوائنٹڈ اے جج ہی شوڈ نیدر بی ڈسمسڈ نو شوڈ ریزائن فرام ہز پوسٹ. اس نے کہا کہ نہ اس کو ڈسمس کیا جائے نہ ہی وہ ریزائن کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ پھر جسٹس کے لیے نا امپارشل جسٹس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں وزارت کا انسٹیٹیوشنز. اس میں وہ کہتے ہیں کہ نا جو وزارت ہے نا، وزیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وزیر کی جو ٹرم ہے نا اس کو ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں 3 طرح سے. وزیر نکلا ہوا ہے وزر سے. وزر کا مطلب ہے برڈن کس چیز کا اٹھانا ہے؟ اس نے پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو برڈن اٹھانا ہے اپنی ریاست کا. ٹھیک ہے. پھر وزر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے شیلٹر. کس کو شیلٹر کرنا ہے؟ اس نے اپنے کنگ کو شیلٹر کرنا ہے. اور ازر جس کا مطلب ہے بیک بون یا بیک. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیک بون ہے اپنی کنگڈم کی. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ہم وزیر اپوائنٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ اب امام فارغ ہو گیا اپنی ساری ڈیوٹی سے کہ امام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام شوڈ گیو اپ آل رسپانسبلٹیز اور سب کچھ وزیر کے اوپر ڈال دے. نہیں، وہ کہتا ہے کہ وزیر کو ایک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ استعمال کیا جائے. ایک ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے، یہ امام کی آنکھیں ہوتا ہے، امام کی کان ہوتا ہے، یہ اس کو ہر چیز سے بتا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وزارت کے بھی 2 انسٹیٹیوشنز ہیں، وزارت آف ڈیلیگیشن اور وزارت آف ایگزیکیوشن. سب سے پہلے تو ہم نا وزارت آف ڈیلیگیشن دیکھتے ہیں. یہ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جو وزارت آف ڈیلیگیشن کے اندر جو وزیر ہے نا وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس سیم امام جیسی ہی اس کے اندر نا کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے.
وہ ساری امام والی کوالٹیز ہونی چاہیے, صرف ایک نہیں ہونی چاہیے. کون سی؟ یہ ایک چیز لازم نہیں ہے کہ وہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتا ہو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ جو یہ والا وزیر ہے نا, وزیر آف ڈیلیگیشن, اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کے ٹریجری اور ڈیفنس کے معاملات بھی وہ خود دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ بہت سے ریلیجیس اور پولیٹکس کے اندر اجتہاد کر کے معاملات خود سولو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ہاں کچھ ایکسیپشنز ہیں اس کی پاورز کے اوپر. وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ وہ کسی بھی کوالیفائڈ پرسن کو نا امامت کی کینڈیڈیٹ بننے سے نہیں روک سکتا, ٹھیک ہے. وہ اپنا سکسیسر نہیں نامینیٹ کر یا اپوائنٹ کر کے جا سکتا, جبکہ امام کر کے جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امام کے اپوائنٹ کیے ہوئے کسی بھی بندے کو یہ ڈسمس نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وزیر ہے نا یہ والا, اس وزیر کے لیے ضروری یہ ہے کہ امام کو اب اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کے کسی بھی کام کو نلیفائی نہ کرے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کی انٹیگریٹی ہارم ہوگی, اس سے آپ کا جو ٹرسٹ ہے نا وہ بھی, اس کو بھی فرق آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے آپ نے اس کو بہت ساری اتھارٹی اس کو ہینڈ اوور کر دی ہوئی ہے, لیکن جو فنڈامنٹل پالیسیز ہیں, جو فنڈامنٹل میٹرز آف انٹرسٹ ہیں, وہ امام کے ہی ہاتھ میں رہیں گے. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے کہ امپورٹنٹ گورنرز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ امام ہی کرے گا, ڈکلیریشن آف وار بھی امام کرے گا, ڈکلیریشن آف پیس بھی امام ہی کرے گا. لیکن اگر ہم بات کریں وزارت آف ایگزیکیوشن کی, تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نا یہ آج کے ٹائم پہ نا یہ جو سیکریٹری ٹو دی گورنمنٹ نہیں ہوتے, اس ٹائم پہ ان کو کہا جاتا تھا وزیر آف ایگزیکیوشن. وہ کہتا ہے کہ وزیر آف ایگزیکیوشن کے لیے جو کرائٹیریا وہ اتنا ٹف نہیں ہے, ایک نان مسلم جو ہے وہ بھی وزیر آف ایگزیکیوشن بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے وہ کہا تھا نا کہ وزیر یا امام فری مین ہونا چاہیے, اس کے لیے تو یہ والی شرط بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. سلیو یا ذمہ کو بھی آپ یہ وزیر بنا سکتے ہو, ٹھیک ہے. اب اس نے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ والا جو ہے نا امام جو ہے نا وہ اس وزیر کے انڈر بہت سارے منسٹرز کو اپوائنٹ کر سکتا ہے, اور اگر امام وزیر آف ایگزیکیوشن کو نا ڈسمس کرتا ہے تو اس بندے کے انڈر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں نا وہ کام کرتے رہیں گے, وہ ڈسمس نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وزیر آف ڈیلیگیشن کو ڈسمس کیا جاتا ہے تو اس کے انڈر جتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے, اس کے ڈسمس ہونے کی صورت میں یہ سارے بھی ڈسمس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب کوالیفیکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کوالیفیکیشن آف وزیر کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس کی یہ ساری خوبیاں بتائی ہوئی ہیں, یہ ساری خوبیاں وہ کہتا ہے کہ ہمارے وزیر کے اندر ہونی چاہیے. جس کو بریک ڈاؤن کر کے لکھا جائے تو وہ کہتا ہے اس کے اندر آنیسٹی ہو, جسٹس ہو, ٹھیک ہے, سیلف ریلائنس ہو, ٹھیک ہے, کنٹینٹمنٹ ہو. کنٹینٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر وہ کرپٹ نہ ہو, لالچ نہ ہو, وہ بیلنسڈ ہو, وہ اپنی جو بھی اس کے پاس وہ ہیں نا کیا کہتے ہیں اس کو, جتنی بھی پاورز ہیں, پاور گریڈی نہ ہو, وہ بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چلے. افیکٹو پبلک ریلیشن, کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوں, لوگوں کے لیے وہ اپروچیبل ہو, لوگ اس کے ساتھ اپنے پرابلمس ڈسکس کر سکے, ٹھیک ہے. بیلنسڈ ججمنٹ ہو, یعنی کہ وہ کوئی بھی ججمنٹ اگر لے رہا ہے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر تو وہ اس کے لانگ ٹرم کنسیکوینسز کو ذہن میں رکھے کہ اس کے یہ کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ بالکل کنٹینٹمنٹ کی طرح کہ اس کا لائف سٹائل بہت سمپل ہونا چاہیے. ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ لاجک, وہ کسی بھی بات کے روٹ کازز تک پہنچ جاتا ہو, اس کو ہر چیز کا پتہ ہو. ڈیزائر ٹو یوز ہز ایکسپیرینس ود ڈسکریشن اینڈ پروڈنس, ٹھیک ہے. اچھا جی, سینٹرل گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کی نا کے حامی تھے. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ نا ایک دیوان ہے, گورنمنٹ کو اگر بروڈر سینس میں دیکھا جائے تو دیوان ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر والے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اندر والے جو چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہم ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نا اس دیوان یعنی اس پوری اسٹیٹ کی یا اس مشینری کے اندر جو ڈفرینٹ آرگنز کام کریں گے نا, وہ سب سے پہلا تو ہے آرمی بورڈ. آرمی بورڈ کو سینسس بورڈ بھی کہا جاتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے رجسٹر میں نوٹ ڈاؤن کر لے گا کہ ہماری ریاست کے اندر کون سے لوگ ہیں جن کو ویپنز رکھنے کی اجازت ہے, جو رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بورڈ آف پرووینل باؤنڈریز ہیں ان کا کام کیا ہے وہ دیکھیں گے, وہ اپنے رجسٹرز کے اندر پوری ایک وہ بنائیں گے
ذمیز یعنی جتنے بھی نان مسلم اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں ان کی ڈیموگرافیز لکھیں گے کہ ان کے کیا نام ہے, ان کی کیا لوکیشن ہے, ان کی کیا فنکشننگ ہے, کیا ان کا بزنس ہے. ٹریجری ڈپارٹمنٹس کیا کرے گا, یہ ڈپارٹمنٹ اس طرح سے کرے گا کہ دیکھے گا ریاست کے اندر کون کون سی مائنز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کوالٹی کیا ہے. ابے یار چلیں ابھی آگے ہو گیا, پیچھے جائیں گے تو ڈسکارڈ ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اور اگر آپ کو نیکسٹ ٹاپک کوئی سمجھنا ہے تو آپ ڈو ٹیل می ان کامنٹ سیکشن, اور اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو ڈو ٹیل می. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اب تب تک کے لیے اللہ حافظ, اینڈ یس پلیز ڈونٹ forget ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی ویڈیوز. اللہ حافظ.